اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں خوبصورت سی ٹرانسمیشن تذکرہ اعلیٰ حضرت ہم سب کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے عرص مبارک کے سلسلے میں الحمدللہ آج گلشن گیلانی ہاؤس کے تعاون سے ہم نے پروگرام منعقد کیا ہے جس میں علماء کرام تشریف لائیں گے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پہ آپ گفتگو فرمائیں گے۔ آج ایک مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، میری مراد جناب حضرت علامہ قاری محمد قاسم رضا قادری صاحب آج ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ سخی عبدالوہاب شاہ جانی رحمۃ اللہ علیہ انسٹیٹیوٹ کے آپ طالب علم بھی ہیں۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اچھا حضرت، آج جو ایک موضوع آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کمالات اعلیٰ حضرت، تو اس حوالے سے ذرا ناظرین کو ہمارے بتائیں۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاۃ والسلام علی سید المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کے کمالات بے انتہا ہیں۔ اگر تسبیح کے دانوں کو گنا جائے تو وہ تو ہم گن سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے کمالات کو گنا جائے تو وہ تو بے انتہا ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے آپ کے کمالات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ، آپ کا بچپن کا ایک کمال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں جو ہے بچے زیادہ تر کھیل کی طرف مائل ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، 7 یا 8 سال کی طرف 7 یا 8 سال تک تو جو ہے ان کو زیادہ ہوش نہیں آتا اس طرف کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، کیسے آگے بڑھنا ہے، وہ کھیل کود کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ جی۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال دیکھیے، آپ 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن کریم کو مکمل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے بچپن کا کمال ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، ہم سنیوں کے امام ہیں الحمدللہ، اور ہمیں آپ کی غلامی پر بڑا ناز ہے الحمدللہ۔ آج جتنا بھی ہم صدقہ کھا رہے ہیں وہ آپ کے توسل سے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے عشق مصطفیٰ بھی دیا، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت بھی دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو پہلا بیان فرمایا آپ نے اسٹیج کے اوپر اور کثیر مجمع کے سامنے، جو آپ نے پہلا بیان فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ آپ نے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 7 یا 8 سال تک تو بچہ ابھی تک صحیح ہوش نہیں سنبھالتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، لیکن امام اہل سنت کا کمال یہ تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ 6 سال کی عمر ہے، کثیر مجمع ہے، علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں، اور ایسا بیان فرمایا کہ علماء دنگ رہ گئے کہ اس بچے کو اللہ رب العالمین نے کتنا نوازا ہے، یہ آپ کا کمال ہے، اور 6 سال کی عمر میں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پہلے تو بندہ عالم بنتا ہے، پھر اس کے بعد جد و جہد کے بعد جو ہے وہ مفتی بنتا ہے، پھر بھی مفتی کے لیے اس کو کئی سال جو ہے لگانا پڑتے ہیں، فتویٰ چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو اجازت ملتی ہے کہ اب آپ فتویٰ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن امام اہل سنت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا یہ کمال تھا کہ آپ نے جو پہلا فتویٰ تحریر فرمایا، پہلا فتویٰ، اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 سال 10 ماہ 4 دن تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، 13 سال 10 ماہ 4 دن۔ دیکھیں تو اس اب پیچھے اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس سے پہلے آپ نے درس نظامی بھی کیا ہوگا، آپ نے کثیر علوم کو پڑھا ہوگا، اس کے بعد آپ نے فتویٰ دیا، تو اور فتویٰ بھی ایسا دیا کہ آپ کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام نے ناز کیا، سبحان اللہ۔ ایسا آپ نے فتویٰ لکھا اور 13 سال کی عمر میں۔
تو یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کمالات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عشق مصطفیٰ اگر دیکھیں، اس پر آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ جب آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، تو آپ اس طرح سوتے تھے کہ آپ کے جسم مبارک سے نام محمد بن جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نام محمد، کیا کمال ہے یہ۔ آخری واقعہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے ایک قاری صاحب تھے، آپ کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب آپ کو ایک لفظ پڑھا رہے تھے۔ اب قاری صاحب اس کو زبر پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان مبارک سے زیر نکل رہا تھا۔ سبحان قاری صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں۔ امام اہل سنت کی زبان مبارک پر زبر نہیں آ رہی۔ وہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دادا جان نے دیکھا تو آپ کو بلایا، فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ قاری صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ امام اہل سنت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ میری زبان پر زیر آ ہی نہیں رہی، میں کیسے پڑھوں؟ میری زبان پر زبر آ ہی نہیں رہی تو میں زبر کیسے پڑھوں؟ زیر ہی ہے، زیر ہی پڑھنے میں آ رہا ہے تو میں زیر ہی پڑھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دادا جان نے قرآن کریم کو منگوایا۔ آپ نے قرآن کریم کو کھولا تو دیکھا کہ جو قرآن کریم قاری صاحب پڑھا رہے تھے اس میں لفظی غلطی تھی، کیا اور بات ہے اعلیٰ حضرت۔ جو قرآن پاک آپ نے منگوایا تھا اس کے اندر زیر ہی تھی، جیسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام اہل سنت کی زبان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی زیر نازل ہو رہا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا۔ دادا جان نے فرمایا کہ بیٹا آپ زبر کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ حالانکہ قاری صاحب آپ کو زبر پڑھا رہے ہیں، تو ہوتا تو یہی ہے جس طرح قاری صاحب بچے کو پڑھاتا ہے، بچہ ویسے ہی پڑھتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے عرض کی، دادا جان بات یہ ہے کہ میں زبر پڑھنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن میری زبان پر زبر جاری نہیں ہو رہی تھی، زیر ہی جاری ہو رہی تھی، میں زیر ہی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ رب العالمین نے کثیر کمالات سے نوازا ہوا تھا۔ آپ کا فتاوی رضویہ شریف دیکھ لیں، اس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا لکھا ہے۔ فتویٰ سمجھنے کے لیے کئی علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی شاعری کو دیکھ لیں، آپ نے ایک کلام لکھا ہے، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کلام کے اندر 4 زبانوں کا استعمال فرمایا ہے۔ ایک کلام ہے اور ایک کلام کے اندر 4 زبانیں ہیں، اور آخر میں فرمایا بس خامائے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، نہ 4 اس راہ پڑا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ یہ عاجزی کے اندر فرمایا، مولا نہ یہ میرا رنگ ہے نہ یہ میری طرز ہے، بس یہ احباب نے عرض کی تھی کہ کلام لکھنا ہے 4 زبانوں پر، میں نے اللہ رب العالمین کی مدد سے لکھ لیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، جس طرح وہ علماء کرام کے پاس جا کر علم سیکھا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ علم نافع عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے علامہ قاری قاسم رضا قادری صاحب بہت خوبصورت انداز سے کمالات اعلیٰ حضرت پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن 10 روز تک جاری و ساری رہے گی ہماری۔ آپ دیکھتے بھی رہیں، اس پیج کو لائک بھی کریں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ ٹرانسمیشن یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، مگر ہم نے قرآن کا حافظ اور ساتھ درس نظامی کے لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی الحمدللہ درس نظامی کے ایسے دعوت اسلامی ہیں، رکن الاسلام ہیں، احسن البرکات ہے کہ الحمدللہ جہاں پر درس نظامی کرایا جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو درس نظامی کے لیے داخلہ دلائیں تاکہ آپ کا بچہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔